شروع ہو جائے گا. جی ایم ڈی عابد صاحب. جی بھائی. سر فرسٹ ٹائم آئے یا پہلے آ چکے ہیں؟ فرسٹ ٹائم ہوں. فرسٹ ٹائم. مومن ہے ابھی تک؟ جی الحمدللہ. اوکے. آیت الکرسی سنا دیں گے سر؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے سنا دیتا ہوں. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. ماشاء اللہ، بڑا زبردست. سر کیوں مسلمان ہیں ابھی تک؟ کیوں 10 لاکھ مسلمان لوگ پاکستان میں ہی اسلام چھوڑ چکے، آپ ابھی تک مسلمان ہیں، کیوں ہے؟ نہیں میں پاکستان نہیں، انڈیا سے ہی ہوں. ہاں لیکن اسلام تو سب جگہ سیم ہے نا سر. ہاں اسلام تو ہر جگہ سیم ہے نا. کسی وہ جو مثال دی جاتی ہے، اور میرے خیال سے غالباً حدیث ہی ہے وہ، کہ بدن کے ایک اعضاء کو اگر تکلیف ہوگی تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کدھر مسلمانوں کو چوٹ لگ رہی ہے تو وہ سارے مسلمانوں کو لگے گی نا، irrespective آف ویدر آپ پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں. ساحل میری طرح امریکہ کا نام نہ لے اور کینیڈا کا نام بھی میری طرح نہ لے. تو نہیں لے سکتا. تیری ہندی جو ہے نا وہ پنجابی لیول میں کینیڈا اور امریکہ نہیں بول سکتی. نہیں بول سکتی. یہ صرف مونوپولی ہے. جی بھائی. ابھی جو کنزا گئے ہیں نا، وہ پہلے سوال رکھے تھے تو ایڈم صاحب نے جواب دیا کہ ان کا پہلے تو کنزا جی کا جو سوال تھا، جو کہ ایک ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا تھا کہ کعبہ پہ جو ہے نا. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ. اچھا آپ نے ابھی دے دیا. سوری آئی ایم ریلی سوری، میری یادداشت کم ہوتی جا رہی ہے. جی بادام کھا. میں اچار کھا رہا تھا لیکن ابھی بادام لے کے آتا ہوں. رک جاؤ. اچار زیادہ نہ کھا، کچھ اور بڑے ہو جائیں گے. ہاں بھائی بولے سوال بولے. ہاں تو کعبہ کے اوپر مطلب یہی تھا نا کہ اس پہ کہ آپ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. تو نان مسلم نے جواب دیا کہ کیا تم بھی تو ہے نا کعبہ کی ہے نا پوجا ہی کرتے ہو. تو جواب میں یہ آیا کہ کعبہ پہ جو ہے نا ہم چڑھ کر اوپر اذان دیا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سوال نہیں تھا. آپ نے سوال سوچ سے سنا. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ مورتیاں رکھتے ہیں. آپ نے بھی تو مورتی رکھی ہوئی ہے کعبہ میں. تو اس کا جواب اس نے دیا تھا کہ جی مورتی کے اوپر جا کے ہم کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں اوپر علی بالائی منزل پہ. جی تو کعبہ میں مورتی نہیں ہے نا. مطلب کعبہ خود ایک مورتی ہے؟ نہیں، کعبہ خود ایک مورتی نہیں ہے. کعبہ کے اندر جو مورتی ہے وہ آپ کا حجر اسود ہے. ہائے 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 کیا زبردست. کعبہ ایک مندر ہے. کعبہ ایک مندر ہے اور حجر اسود اس کی مورتی ہے جو اس کے کونے میں لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے مان لیا میں آپ کی بات ایک پل کے لیے کہ وہ مورتی ہے. تو مورتی کو ہم گھر میں تو نہیں رکھتے ہیں نہ رکھو، کوئی جیسا مسئلہ کہ نہیں ہے. نان مسلم سے جیسا ہاں رکھتے ہیں. ڈز ناٹ میٹر. آپ گھر میں نہ رکھو اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن مورتی تو ہے نا. مورتی وہ آپ بول رہے ہیں لیکن میں نہیں مانتا کیونکہ آپ نے جواب میں یہ دیا تھا. کیوں نہیں مانتے؟ آپ مجھے بتائیں اس مورتی کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ قبلہ ہے، مطلب وہ رخ ہے، یہاں پر اپنا فیس کر کے ہے نا آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ فیس وہاں پہ کر ہی نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2 کہ زمین گول ہے. ساحل بھائی نے 2 اسٹریم کی تھی اس چیز کے اوپر، مجھے دوبارہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ون سیکنڈ، آپ اس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ اس کی طرف رک کر کے سسو نہیں کر سکتے. آپ اس کی طرف رک کر کے ٹٹی نہیں کر سکتے. آپ رات کو سوتے وقت اس کی طرف رک کر کے پاؤں رکھ کے نہیں سو سکتے. تو بھائی جان اتنا اس کو ایکزالٹ کیا آپ نے، اور آپ حج پورا کر نہیں سکتے جب تک آپ اس کو ٹچ نہ کریں. یہاں اگر ٹچ کرنے کی شمتا نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو دور سے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر لینا. جب تک آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو بھائی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو اس کا احترام ہے نا وہ الٹیمیٹلی میرے کو جو سمجھ میں آ رہا ہے. پتھر کا کیا احترام ہے؟ پتھر کا کیا احترام ہے؟ What is the value of a پتھر a stone اگر وہ مورت نہیں ہے تو what is the value؟ نہیں پتھر مطلب وہ اگر وہ اسی مقام کو کرنا ہے نا. پتھر مطلب ہر پتھر کو تھوڑی کر رہے ہیں ہم. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، پتھر کا کیا ویلیو ہے اگر اس کو مورت نہیں بنایا ہوا تو؟
اس کا پتھر، پہلی بات تو پتھر ہے نہیں میری نظر میں، پتھر ہے، پتھر سے بنایا گیا، مطلب اینٹوں سے بنایا گیا، لیکن ہر ابے جگہ کعبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں حجر اسود کی بات کر رہا ہوں. کعبہ مندر ہے، حجر اسود اس برابر کی ہے، مورت ہے. ہاں برابر پتھر ہے، جنت کا ہاں پتھر ہے. ہاں اچھا ایک بات سن، ہاں بھائی میں ذرا، جنت کہاں پہ ہے؟ جنت اس دنیا کے باہر ہے، دنیا کے باہر ہے، کہاں پہ؟ اسپیس میں ہے؟ اسپیس میں چاند ہے، پہ ہے؟ اس میں سے مطلب ابھی دیکھیے جنت کہاں پر ہے، کہاں پہ ہے؟ اس کا تو جو ہے نا آؤٹ آف دی سلیبس کوشچن ایڈم صاحب، آؤٹ آف دی سلیبس. جنت ہے نا ہمارے کہاں پہ؟ مطلب کوئی لوکیشن تو آپ کو جیسا کہ ابھی بتا سکتے ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہاں مطلب ہے، یہ مانتا ہوں میں، ہے ہاں یہ ہے، مان ٹھیک لیتا ہے، ہوں. ابے ہے کہاں ہے؟ ہاں اب یہ ایگزیکٹلی کہاں ہے یہ تو میں بتا نہیں سکتا، آپ یہ بھی کیا نہیں بات بتا ہوئی؟ سکتے، یہ کیا آپ بات بھی ہوئی؟ نہیں بتا سکتے. اگر اچھا چل سن، میں دلی آسان کرتا ہوں. ہاں جنت ہماری ڈائمینشن میں نہیں ہے، کسی اور ڈائمینشن میں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. پرفیکٹ. ابھی مجھے بتا کسی اور ڈائمینشن کا پتھر اس دنیا میں کیسے آیا؟ جس طریقے سے آدم علیہ السلام ہے اس طریقے سے پتھر آیا، وہ بھی تو اسی اچھا آدم، ڈائمنشن سے نکل کر آئے نا. اچھا آدم علیہ السلام جنت کی ڈائمینشن میں تھے نا؟ برابر ہے. بہترین. وہ اس ڈائمینشن میں کیسے آئے؟ چل یہی بتا دے، چل جا یہی بتا دے. ہاں یہ پتھر کو تو بعد میں دیکھ لیں گے. ہیومن کیسے آیا یہ بتا دے. تو پتھر کے بارے میں تو بتا نہیں سکتا، ہیومن کیسے لایا وہ کیسے بتائے گا؟ ہاں یہ بھی تو ہے نا، ماں ہوا نے یہ ایک سیب کو کھا لیا تھا جس کا حکم دیے تھے کہ نہ کھائیں، چل یہی لیکن دکھا انہوں دے کہ نے کھا قرآن لیا میں تھا. ماں ہوا نے سیب کو کھایا تھا. چل چھوڑ، قرآن میں ماں ہوا کا نام دکھا دے. کیوں نہیں ہے، کیا نام؟ یار میں تو سیاسی سوال کر رہا ہوں. قرآن میں ماں ہوا کا نام دکھا دے، سیب کھانا تو بڑی دور کی بات ہے. خیر میں نام مطلب میں وہ چیک کر کے نیکسٹ اسٹریم میں بتاؤں گا آپ کو کہ ماں ہوا کا ابے نام. نہیں ہے، اگلے 50 سال میں نہیں بتا سکتا. نیا قرآن لکھ پھر ہوا کا نام ڈالیں. اچھا سن یار میری جان بات سن. دیکھو دس از آل اسٹوپڈیٹیز. کہانی ہے کہ پتھر جنت سے آ گیا. بھائی ایون دو اگر پتھر جنت سے بھی آ گیا، سو وٹ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹ از جسٹ اے بلڈی راک. وہ صرف ایک پتھر ہے. انلیس کہ تم کہو کہ اس پتھر میں بھگوان بستا ہے، یا یہ بھگوان کا پتھر ہے، یا بھگوان نے اس پہ پیر رکھا تھا، یا بھگوان کی یہ نشانی ہے. جب تک آپ ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں تب تک پتھر از جسٹ اے پتھر. اور وہ جنت سے آیا ہو، جہنم سے آیا ہو، اللہ کے تخت کا پتھر ہو، اللہ کے پیر کے نیچے رکھا ہوا پتھر ہو، ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. تم نے اس کو ٹچ کیوں کرنا ہے؟ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے. جنتی پتھر ہے نا، اس کو ٹچ کر کے ہی گناہ معاف کیوں ہوں گے؟ اس کو ٹچ کیے بغیر یا اس کی طرف اشارہ کیے بغیر گناہ معاف کیوں نہیں ہوں گے؟ نہیں ہے، جنت کے پتھر کو ٹچ کرنا بول کر کہاں پر ضروری ہے؟ کئی لوگ تو ہے نا ٹچ یار بھی نہیں پلیز کرتے، یار دور دیکھ سے بات بھی سن، اس ایم کو ڈی ایم ڈی ایم ڈی عابد ہاں پلیز یار. ہاں دیکھ اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر تو مسلمان ہے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں سب بحث کرے گا. اب میں تمہیں حدیثیں دکھانا شروع کروں کہ محمد نے کہا کہ اس کو ٹچ کرنا ہے، ابو بکر نے کہا، عثمان نے کہا. اگر محمد، مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو ککھ نہیں کر سکتا سالے، لیکن چونکہ محمد نے کہا اس لیے میں کروں گا. یار دیکھو بخاری اور مسلم کی حدیثیں اس چیز سے بھری پڑی ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پری اسلامک پیریڈ میں ہم لوگ جب ایک پتھر ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم دوسرا رکھ دیا کرتے تھے کعبے میں، اور تھوڑی دیر بعد چینج کر دیا کرتے تھے. فرق صرف آپ نے یہ کیا ہے کہ اسلام جب آیا تو جون سا پتھر آخری طور پہ لگا ہوا تھا کعبے کے اندر، اس کو آپ نے بدلا نہیں، ورنہ یہ پتھر کعبے کا بدلا جاتا تھا ہر 3-4 سال 5 سال بعد. صرف فرق یہ ہوا کہ جب محمد نے کعبے کو مسلمان کعبہ بنایا اس کے بعد یہ پتھر آج تک بدلا نہیں. اور میرا خیال میں بدل بھی گیا ہوا ہے، کیونکہ جب کرماتی نے چوری کیا تو اس نے ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی کرتا ہوتا تھا، اپنے پخانہ خانے میں رکھا اس نے، اور اس کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی پیشاب کرتا ہوتا تھا. اور پھر اس نے اس کے ٹکڑے بیچے، 8 ٹکڑے آپ نے واپس لیے تھے اس کے، اور وہ اپنے خانہ کعبہ کے اندر لگائے ہوئے ہیں. تو بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ پڑھ کے آئیں. ڈو ناٹ ہیو اے ڈسکشن ود می آن اے غلط بتایا ٹاپک آپ نے، جس کی آپ کی ABCD بھی آپ کو نہیں پتا. آپ نے غلط بتایا. آپ نے پتھر کے ٹکڑے کیے گئے، چوری تو ہوا تھا ٹھیک ہے، لیکن وہ چوری ہونے کے بعد میں وہ ایک سٹوری ہے نا، بحرین کے کسی نے اس کو چوری کیا تھا، اس کے بعد میں ہے نا اس کو ایک رسم کرماتی دے نے کر چوری کیا تھا یار. کیوں یار بھائی بات سنو، اس کے اوپر میں نے پوری سٹریم بنائی ہوئی ہے، اور ساحل کے چینل پہ بھی اس کی سٹریم ہے. کرماتی نے چوری کیا تھا. آپ کی اسلامک کتب میں لکھا ہوا ہے ہسٹری کی کہ وہ اپنے قدمچے میں، باتھ روم کے قدمچے میں رکھتا تھا، اس نے اس کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی پیشاب کیا جاتا تھا.
تو اگر آپ دیکھنا تھا میں دکھایا تھا, مجھے مسئلہ کوئی نہیں, رکو میں آپ کو دکھایا تھا, یہ لو پکڑو, میں آپ کو یار دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یار آپ لوگوں پہ مجھے کبھی کبھی رحم بھی آتا ہے اور کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے. رحم اس وجہ سے آتا ہے کہ یار آپ لوگوں کو امب کا پتہ نہیں ہے, آپ لوگوں نے خود کبھی کچھ چیزوں کو پڑھا نہیں ہے, لیکن آپ لوگ جو ہے نا آ کے کلیم دینا شروع کر دیتے ہیں, اور کلیم کے لیے بھی میں کہوں گا نا یار آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ کہو گے نہیں میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے, میں تو صرف پڑھا تھا. تو وہاں پہ آ کے گیم خراب ہو جاتی ہے. یہ پکڑیں آپ کے لیے میں دیتا ہوں, کیونکہ میں نے اتنی باتیں کی ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری کی, وہ تو چلو مل جائے گا. یہ جناب سیاست نامہ ہے, اردو کے اندر اس کی ٹرانسلیشن ہے, اس وقت آپ کے سامنے آتی ہے. اب یہ ہسٹری کے بارے میں لکھا گیا ہے آپ کے تمام ہسٹری ہسٹورینز نے, اور یہ میں اس کے صفحہ نمبر 250 پہ جا رہا ہوں. یہ دیکھیں, ابو طاہر نے جب دیکھا کہ مسلح لوگ پرندہ ہو چکے تھے, آدمی کو حکم دیا ہتھیار اٹھا لے, حرم کے اندر گھس جائیں, یعنی کعبے کے اندر گھس کے حرم کے اندر جسے بھی دیکھیں ہلاک کر دے. چنانچہ یہی ہوا, ابو طاہر کے پیروکاروں نے تلوار سواری, لگے لوگوں کو قتل کرنے. ان لوگوں خود اپنے آدمیوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھا دیا تاکہ مارے جانے سے محفوظ رہے وغیرہ وغیرہ. حجر اسود کو الگ کعبے کے اندر سے نکال لائے, حرم کے تلائی بدان کو بھی کھروچ دیا. اب ان لوگوں نے اعلان دیا, تمسخر شروع کر دیا اور کہنے لگے اگر تم لوگوں کا کوئی خدا آسمان پر ہے تو اسے زمین پہ اپنے مکان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس نے وہی بولا جو قرآن کہتا ہے سورہ فیل کے اندر, اور سورہ فیل کے اندر اللہ نے پرندے بھیجے, تو اس نے اللہ کو پکارا. اس نے کہا کہ 360 بت جب تھے نا اس وقت ابابیلیں آ گئی تھیں, اس وقت تو اللہ اکیلا ہے, بھیج اپنی ابابیلیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اردو پڑھ سکتے ہیں نا, آپ کے سامنے لکھا ہے اگر تم لوگوں کا کوئی خدائی آسمان پر ہے تو اسے زمین پر اپنے مکان کی حفاظت کرنی چاہیے, ہم تو اس خانہ خدا کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور اس نے کیا, اور ان لوگوں نے کعبے کا غلاف الگ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا, ٹھٹھو بازو پہ اترائے, اعلان کیا آپ کعبے میں جو بھی داخل ہوگا اسے دوسرے دیے گا. اس طرح سورہ فیل کے الفاظ دہرانا شروع کیے, وہ ہم سے الفاظ وَأَمِنْهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمِنَهُمْ بِنْ خَوْفٍ, اور آج مسلمان جو ہیں وہ خوف میں ہیں. یہ اس نے سورہ فیل کے الفاظ دہرائے ہیں کہ پٹلو جو پٹنا ہے میں آ گیا ہوں. اب وہ, اور پھر اسے کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں ہماری تلواروں سے آج بچا سکتا ہے, کون ہے بلاؤ اس کو جو تمہیں تمہاری تلوار سے. 22 سال تک, پہلے 7 سال مسلمانوں نے کرماتیوں سے لڑائی کی, ہر دفعہ ہارے, اس کے بعد یہ چپ کر کے بیٹھ گئے. 22 سال کے بعد انہوں نے ابو طاہر کرماتی کو منہ مانگی قیمت دی ہے اس پتھر کو واپس لینے کے لیے, اس نے ٹکڑوں میں واپس کیے. دیکھیے یہ کیا کہتا ہے, ان مظالموں کو سوچیں, ظالموں کے اندر ان پہ 20,000 کے اوپر آدمی تھے. اس کے بعد ابو طاہر نے حکم دیا جنہیں کنویں میں پھینک دیا, چنانچہ مردوں کے دہشت ناک اور وحشت ناک بوجھ تلے کھڈے میں دبے ہوئے یہ لوگ بموت مر گئے. ہزاروں آدمیوں کو اس نے اس جو آب زمزم کا کنواں ہے اس کے اندر پھینک دیا. امیجن کرو, ہزاروں بندے اس نے آب زمزم کے کنویں کے اندر پھینک دیے. پھر یہ لے کے گیا. اب دیکھو اتنا سب کچھ ہوا, اللہ امب نہیں کر سکا. 360 بت جب تھے اس وقت 360 کے بتوں کے رب نے ابابیلیں بھیج دی تھی. آج جب وہ مسلمان ہیں اور صرف مسلمان ہیں اور کوئی بت نہیں ہے, اس وقت امب بھی نہیں پھوٹ سکا. اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, جب میں دکھاتا ہوں کہ اس نے اس مقدس کے ساتھ کیا کیا. یہ دیکھیں, اس نے پتھر حجرہ اسود کعبے کا سیاہ پتھر کو 2 ٹکڑوں کر دیا. ان 2 ٹکڑوں کا مصرف یہ ہوا کہ پاخانے کے قدمچوں پہ انہیں رکھوا دیا, اور ابو طاہر ایک پاؤں ایک ٹکڑے پہ اور دوسرا پاؤں دوسرے ٹکڑے پہ رکھ کے ہوائج ضروری سے یعنی ٹٹی پیشاب سے فارغ ہوتا تھا. لو شیم شیم اللہ, شیم شیم, بچا نہیں پایا اللہ, شیم شیم. جنتی بطر ٹٹی پیشاب کھا رہا ہے. جس کو جا کے چمی شمی کرتے ہو آپ, ٹچ کرتے ہو, ٹٹی پیشاب کھا رہا ہے. یار کیا ہے یہ کون سی کتاب ہے جو آپ بتا رہے ہیں, یہ کون سی کتاب ہے یہ سر؟ یہ اسلام کی سیاست نامہ ہے. یہ اسلام کا سب سے بڑی پاکستان میں رائج ہے, اور پاکستان میں اس کتاب کی بیس کے اوپر ایکٹس آف پاکستان بھی بنے ہوئے ہیں. سیاست نامہ جا کے سرچ کیجیے, یہ ہسٹوریکل بک ہے. سیاست نامہ. شیم شیم, سارے لوگ شیم شیم لکھو. شیم آن اللہ. اور مومن حضرات ادھر مرتے اس کو چمی لینے کے لیے یار, ٹٹی والی چمی. پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ کتاب کس نے لکھا, وہ اس کا نیچر کیا تھا, اس کا انٹینشن کیا تھا. ارے بھائی یہ حدیثیں نہیں ہیں, حدیثیں نہیں ہے, ہسٹری ہے. حدیث سے محمد مر گیا. کئی ہسٹری ایسے ہیں جہاں پر ہے نا کچھ اچھا بات اپنے دل سے لکھے سو ہے. عابد بات سن, یہ میرے چینل پہ جا یار, اس پہ ساحل میری چینل پہ اسٹریم کا کیا نام تھا جہاں میں نے سارے ریفرنسز اکٹھے دیے ہیں. بتوں سے بڑا کعبہ, شارٹ ویڈیو ہے نا, بتوں سے بڑا کعبہ, اس کا نام ہے بتوں سے بڑا کعبہ.
वर्सेस अल्लाह का काबा, 12 या 18 या 20 मिनट की वीडियो है सिर्फ, ठीक है, बहुत छोटी है, वो जाके सुन लो। बहुत पुरानी वीडियो, तुम्हें स्क्रॉल करना पड़ेगा वीडियोस में जाके, आ गया ये देखो, करमाती 25 मिनट की वीडियो है, सॉरी 25 मिनट की वीडियो है, आपको बहुत ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा। साहिल भाई के चैनल में तो 2 लाइव स्ट्रीम्स हैं, आप उन 2 लाइव स्ट्रीम में जाके पता नहीं क्या क्या पूरी देख 2 लाइव स्ट्रीम है। हाँ, उसमें तो आप कमाल से बहुत सारा कुछ देख सकते हैं। ये सिर्फ छोटी सी 25 मिनट की वीडियो है जिसमें आपके इंडिया के स्कॉलर, भाई इनका क्या नाम है साहिल भाई? फारूक रजवी। अभी पिछले बार तो चैलेंज फेंका हूं इनको मैं। हाँ ये ले, ये सुनिए क्या कहते हैं। अच्छा, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आपके मौलवी साहब ही बता देंगे, क्योंकि ये बातें जो है ना अरबी में तो लिखी हुई हैं, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। जरा इन मौलवी साहब को सुने क्या कहते हैं। क्या थे? अपनी राजधानी हजर ले जाता है हजर अस्वद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा, और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा है। 340 हिजरी आया, 20 साल तक हजर अस्वद इसके पास, खाने काबा में हजर अस्वद नहीं है, सुराख है वहां पर। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। कितने साल? 7 साल हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। तो इसमें तो एक अच्छी पॉजिटिव एक बात भी निकल खत्म नहीं होगा, काबे का तवाफ कभी खत्म नहीं होगा। काबे का तवाफ खत्म हो गया तो दुनिया घूमना बंद हो जाएगी। काबे का तवाफ खत्म हुआ तो क़यामत आ जाएगी। 7 साल तक ना हज हुआ ना उम्रा हुआ। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी हिस्टोरियंस, मुस्लिम हिस्टोरियंस की लिखी हुई हिस्ट्री है, मुस्लिम तारीख दानों की लिखी हुई हिस्ट्री है, जाके पढ़ो तो सही। यहाँ पे आके बोलते हो कि काबे के ऊपर परिंदा नहीं पर मारता। अबे यार ये वीडियो है मेरी, बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, मैं तो बोल भी नहीं रहा था। ये पकड़ो, ये मैं लाइव चैट में डाल रहा हूँ वीडियो का लिंक। 25 मिनट की वीडियो जाके देखो, सारी मैंने स्कॉलर की बातें बताई हैं और मल्टीपल। जो आपका पत्थर है, इससे साबित ये हुआ कि आपका पत्थर की हिफाजत भी अल्लाह नहीं कर सका, पत्थर भी खुद की हिफाजत नहीं कर सका। और आप लोग जो हो बराबर के, भाई सुन लो, जरा सुन लो, मुझे ये बताओ सिर्फ, अब इतना सारा कुछ हो गया, मुझे बताओ जो अबाबीलें आई थी उस टाइम पे तो काबे में 360 बुत थे। अब मुझे बताओ, बुतों का रब ज्यादा ताकतवर हुआ या अल्लाह ज्यादा ताकतवर है? ये बताओ पहले तो। इसमें मेरे हिसाब से ये नजर आ रहा कि अल्लाह है ना सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे इंसानियत का है। अगर से वो सिर्फ मुसलमानों का होता तो तुरंत उस पे एक्शन ले लेता था। वो मुसलमानों का, एग्जैक्टली, तो फिर वो अल्लाह मुसलमानों का है ही नहीं भाई। अल्लाह मुसलमानों का है ही नहीं, सारे इंसानियत का, सारे इंसानियत भाई नहीं, सारे इंसानियत का नहीं है ना। सुन कि वो अरे मुस्लिमों की मदद कर रहा है ना। अरे प्यारे भाई सुनते लोग क्या पूछ रहे हैं वो बुतों को बचा गया। जब काबा बुतों से भरा हुआ है तब काबे पे आंच भी नहीं आई, एक बुत नहीं टूटा, काबे पे आंच भी नहीं आई। जब हुबाल वहां का बुत है बड़े वाला, और हुबाल को आप लोग बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हो, उस वक्त हुबाल का जो है उसने परिंदे भेज दिए और काबे का एक भी बुत का बाल भी बीका नहीं हुआ। और जब वहां पे एक भी बुत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हजर अस्वद ही एक बुत है जिसको वो उठा के ले गया, उसने कहा यही बुत है, इसको मैं उठा के ले जाता हूं। उस वक्त हर एक हाजी मारा और आप लोग 22 साल तक अंब भी नहीं पुट सके उस बंदे का जो लेके गया। तो मुझे बताओ ताकतवर गॉड कौन सा हुआ, बुतों का या इस्लाम का? ताकतवर तो वो है जो रहम करे, रहम करा ना परवरदिगार, जो भी था, जो भी वहां पर नजर आया उससे। अगर रहम करने की वजह से एमडी आबिद अगर रहम करने की बुनियाद पे अल्लाह जो है उसको कुछ नहीं कर सका, तो जिन हाजियों को मारा उस पे रहम क्यों नहीं किया? एक सवाल ये। दूसरा सवाल, अगर वो रहम वाला खुदा है तो वहां पे जो हाथी थे जिसको लाया गया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी हाथी की, वो तो जानवर है। वो हाथी के ऊपर पत्थर, वो जो भूसा डाल क्या कहते हैं उसको, कंकड़ियां डाल के वो हाथियों को क्यों मारा? अगर अल्लाह रहम दिल वाला है तो यहाँ हाजियों को नहीं बचा रहा अल्लाह, जो कि उसकी इबादत करते हैं, और यहाँ पे बेजुबान जानवर को अल्लाह ने भूसा बना दिया। ये कैसा अल्लाह है भाई? हाँ ये तो आबिद भाई बेवजह आप डिफेंड कर रहे हैं, इसकी कोई डिफेंस नहीं बनती। क्वाइट फ्रैंकली मान लें इस बात को, कोई डिफेंस नहीं बनती। इस चीज को समझें कि अल्लाह कुछ भी नहीं है,
یہ میرے صرف میرے الٹا حساب سے تو رحم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب جیسا آپ لوگ بھی ہے نا اسلام کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ پر بھی رحم ہے, موقع دیا جا رہا ہے آپ سر لوگوں کو ہم کہ پہ آپ رحم لوگ نہیں نا ہے, سر ہم صحیح پہ رحم راستے نہیں آ ہے جائیں. سر, سنیں ہم پہ رحم نہیں ہے. اگر قرآن ہر میں دیکھو انسان پر ہے نا. عابد قرآن میں دیکھو اللہ ہاں لانتے بھیج رہے ہیں ہم سب پہ. قرآن میں آپ لوگ بھی ہمیں ڈیلی لانتے بھیجتے ہو 17 بار, ٹھیک ہے. جب نہیں نہیں آپ نہیں, علم ایسا شریف پڑھتے, ایسا لعنت تو نہیں بھیجتا, یہ میں نہیں الحمدللہ مانتا. پڑھو, الحمدللہ پڑھو, ہاں الحمدللہ, ہاں پڑھو, مطلب سورہ فاتحہ پوری پڑھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آخری آیت آمین. کا ٹرانسلیشن دو, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کی ٹرانسلیشن دو. کیا نہیں ٹرانسلیشن میں تو میں اتنا وہ نہیں ہوں. تو یہ آیت میں آپ ہم لوگوں کو روز گالیاں نکالتے ہیں 17 بار. آپ لوگ کہہ رہے بول دو, ہو کہ اللہ آپ ہی کی, بتا دو سنیں کہ بھائی سنیں, ارے بچے سنیں. اس آیت میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تو نے اپنا عذاب کیا, جن پہ تو نے اپنا قہر نازل کیا, جن پہ تو نے اپنا لعنت نازل کی. کسی بھی طرح کی ٹرانسلیشن لے لو آپ, ڈز ناٹ میٹر. اور وہ کون سے ہیں جو مغضوب ہوئے اور جو ضالین ہیں. سو بیسیکلی یہ جو ضالین اور مغضوب ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسکالر کی ٹرانسلیشن اور تفسیر پڑھتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور یہود و نصارہ کے بارے میں ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جنیرک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ تمام کافرین اور مشرکین کے بارے میں ہے. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر یہود و نصارہ یا تمام, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن 17 بار آپ اللہ کی لعنتیں اور اللہ کا عذاب جو ہمارے اوپر ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں ڈیلی. اگر آپ صرف فرض نمازیں پڑھیں, اگر آپ سنت اور نوافل پڑھتے ہیں تو آپ تقریباً 57 ٹائمز یہ والی لعنتیں ہم پہ بھیجتے ہیں ڈیلی. آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ آپ عربی میں کیا ہمیں کہہ رہے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن اللہ رحمان اور رحیم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے, نون مسلموں کو وہ لعنتیں بھیجتا ہے, ان کو عذاب بھیجتا ہے. بھائی کیوں آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو کیوں بولتے ہیں بھائی؟ اس میں بھی لعنتیں, آپ اس کا نیگیٹو مطلب نکال رہے ہیں نا. یہاں پر لعنتیں اس پر نہیں ہیں, لعنتیں مطلب یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ جو لوگ غلط راستے پر ہے اس راستے پر مت چلا, جو لوگ صحیح راستے پر ہے اس راستے کا ہم کو اس راستے پر چلا, یعنی تو اس کی جو روشنی غلط دے دے راستے ہمیں. والے ہیں اس کو آپ اللہ کیا کر رہا ہے اس آیت کے اندر؟ ہاں جس پہ انعام بھیجیں یا لعنت بھیجیے؟ مغضوب کیا لعنت ہوتا کو میں نہیں ہے؟ دیکھا یہاں پر. ریت ہوتا ہے. ریت کسے کہتے ہیں؟ عذاب کو. ریت WRATH, مغضوب, جن پہ تو نے اپنا ریت عذاب لعنت نازل کی ہے. جن راستوں پر تو نے اپنا عذاب رکھا اس راستوں پر مجھے نہ چلا. ہے جن لوگوں پر, کیا بچے والی بات کر رہے ہیں یار؟ بھیج مطلب غلط ہو جا رہا نا. میں دیکھنا پڑے گا اس کو, آپ بول رہے ہیں بھیج, میں بول رہا ہوں یہ دیکھنا پڑے گا اس کو, گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا. مطلب آپ اتنی کیوں کیا کون strongly گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا؟ امب کا آپ کو پتہ نہیں گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا. راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا, نہ تو وہ جو مغضوب ہوئے اور نہ وہ جو گمراہ کیے گئے تیرے سے. سر ہندی پڑھیے ساحل بھائی. ان لوگوں کا مارگ جن پر تو نے انوگرہ کیا, ان کا نہیں جن پہ تیرا پرکوپ ہوا, اور نہ برابر ہی میں ان بھی کا تو یہی جو بول رہا گمراہ ہوں ہے. نا. اب تو یہ آپ غلط ہو گئے. پرکوپ کن لوگوں پہ ہوا ساحل بھائی؟ پرکوپ کسے کہتے ہیں؟ ٹرانسلیشن دیں. پرکوپ وہی گجب عذاب جس پہ آیا. سو پرکوپ ہونے والے لوگ ہیں. سو پرکوپ ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جب آپ ٹرانسلیشن تفسیر پڑھیں گے وہ اس کی لوگ جو تو غلط راستے پر ہے, وہ ہاں, لوگ اور جن پر عذاب ہاں نازل ہوتا ہے, ہاں ان لوگوں ہاں, پر ہمیں نہ چلا. اور وہ کون ہے؟ اس وہ طریقے کون ہے؟ سے ہم دعا کر ہاں رہے ہیں نا. ہاں, ارے ڈنگر وہ کون ہے؟ ہم لوگ ہی تو ہیں, اور کون ہے؟ مشرک, کافر, ہاں تو اس مرتد, میں لعنت تو نہیں بھیج رہے آپ کرسچنز, کے اوپر. جوز. تو لعنت ہی تو بھیج ہم رہے ہیں, اور کیا دعا بھیج کر رہے رہے ہیں؟ ہیں, لعنت نہیں بھیج رہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں اس ارے راستے پر نہ تم, چلا, ہمیں سیدھے ارے راستے پر ڈنگر چلا. تمہارا اللہ لعنت بھیج رہے ہیں, تم پڑھ ارے رہے ہاں, ہو. ثابت کر دو نا اس بات کو کہ لعنت ہے. یہاں پر کلیئرلی بول رہے ہیں ساحل نا, یہ آپ کیا خود ہی لکھا بول ہوا ہے رہے ہیں. یار؟ پرکوپ کو کیا پرکوپ؟ پرکوپ وہی عذاب, کرودھ. عذاب تو ہے اللہ لیکن کرودھ تم کر پر رہا ہے ہم پہ عذاب یار, اور نازل کون ہو, کر رہا ہے؟ اور تم پر عذاب ہو, یہ اس طریقے کا تو نہیں ہے نا یہاں پر ورڈ. ارے تم پر ڈنگر, عذاب ہو. اللہ کا پرکوپ ہے ہم پہ. ڈنگر رحم نہیں ہے, پرکوپ ہے. ہاں ان لوگوں پر ہے جو لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں. ہم صحیح راستے پہ ہیں. آپ خود ہی یہ تسلیم کر لے رہے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں, آپ ڈر رہے ہیں اس بات پہ. ابے ڈنگر, قرآن کے مطابق ہم صحیح راستے پہ ہیں. ارے آپ ختم ہو گیا تو جا.
Oh my goodness यार, seriously, जब आपके पास आंसर नहीं रहता उसके बाद ये तो रस्ते के ऊपर अजाब है, रस्ते के ऊपर अजाब नहीं है, लोगों पे अजाब है। डंगर, बेवकूफ, जाहिल, इसको हंसी क्यों अनपढ़। आई ऐसी लेकिन मुझे सर जब जवाब नहीं होता तो और क्या है, ये होता है जब जवाब नहीं होता। ये भारी था। जब दूसरे को जवाब ले नहीं लो है तो एडम साहब, मैं खाना निपटा लेता हूँ जल्दी।